السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز محشر تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث پاک ہم نے سنی۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب الحبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 صفر المظفر ہے اور 25 صفر المظفر کو امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا عرس کا دن منایا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا تعارف کروایا جائے تو آپ کی ذات کریمی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اگر ہم علمی بات کریں تو علم کے بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ جس فن میں بھی آئے اس میں کمال کے کمالات جوابات بھی عطا فرمائے، اور جس زبان میں آپ نے تقاریر کی، تصانیف کی، تدریس کی، اس فن کے اندر امام اہل سنت اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کے جواب کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ملتا۔ آپ کی بہت ساری علمی خدمات ہیں، جن میں سے ایک خدمت فن شاعری امام اہل سنت کا کیسا تھا، انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کی بارگاہ میں ایک مشہور محسن کاکوروی اپنا قصیدہ معراج سنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور 2 شعر سنائے آپ نے، ٹھیک ہے، جبکہ باقی قصیدہ جو معراج تھا اس کو عصر کے بعد سنانے کے متعلق امام اہل سنت نے وقت عطا فرما دیا۔ بقیہ جو آپ کا قصیدہ معراج ہے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سنیں گے۔ امام اہل سنت نے نماز عصر سے پہلے اپنا قصیدہ معراجیہ مرتب فرمایا، لکھا آپ نے، اور پھر نماز کے بعد سنایا، جس کا مطلع یہ ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج سن کر محسن کاکوروی نے اپنا قصیدہ لپیٹا اور اپنی جیب کے اندر ڈال دیا، اور جیب میں رکھ کر عرض گزار ہوئے، آپ کا قصیدہ سننے کے بعد اب میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا۔ امام اہل سنت کا قصیدہ معراج ایسا، سبحان اللہ، جب ہی تو لکھا ہے نا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، ارے فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو نا، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بہت بڑے عاشق رسول اور مجدد تھے، اور عظیم شان عالم اور مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم کی جلالت اور شان و عظمت دیکھنی ہو تو آپ امام اہل سنت کی کتاب فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اور جذبہ عشق رسول اگر آپ اپنے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ امام اہل سنت کی نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ عشق رسول کی وہ شمع روشن ہو جائے گی آپ کی کہ آپ کا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی نعتیہ شاعری کی خوبیاں اور محاسن، یہ ایک بہت بڑا اور طویل موضوع ہے،
جی ہاں، اس پر PhDیاں لکھی گئی اور امام اہل سنت جو ہے دیگر شعراء کی طرح، جیسے شاعر سوچتا ہے کہ میں حضور کی شان میں یہ لکھ دوں، پہلے سوچتا ہے، پھر اس کو مرتب کرتا ہے، پھر سوچ کر اس کو لکھتا ہے، کہیں غلطی اور کہیں غلطی کا پہلو تو نہیں پایا جا رہا۔ امام اہل سنت دیگر شعراء کی طرح نہیں، اور نہ ہی فن شاعری میں آپ کا کوئی استاد تھا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی استاد تھا تو عشق رسول آپ کا رہنما تھا۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کی شان میں شاعری لکھی ہے۔ اور حضرت مفتی محبوب علی خان قادری رضوی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے جس کا ثبوت کسی آیت یا کسی احادیث یا کسی ائمہ دین کے قول سے نہ ملتا ہو۔ یعنی امام اہل سنت کوئی بھی شاعری لکھتے ہیں، کوئی بھی شعر لکھتے ہیں، اس کا جو لنک ہے یا تو قرآن پاک سے ملتا ہے، اس کا لنک یا تو حدیث پاک سے ملتا ہے، اس کا لنک یا تو کسی قول صحابی، قول تابعی یا بڑے عالم دین کے قول سے جا کر ملتا ہے۔ جبھی تو آپ نے فرمایا سنت کا کلام کلام الامام امام الکلام، یعنی امام کا کلام کلاموں کا امام بن جاتا ہے۔ یعنی جتنے شعراء کلام لکھ دیں ان سب کا جو امام ہے امام اہل سنت کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو امام اہل سنت نے جو کلام لکھے ہیں سارے ہی بے مثال، اپنی مثال آپ ہیں، لیکن بالخصوص چند ایسی آتے ہیں کہ جن کو امتیازیت حاصل ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف کلام ایک دم مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کی مقبولیت جو ہوتی ہے کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن امام اہل سنت کے کئی نعتیہ کلام ایسے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی امام اہل سنت درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کتنا 104 سال ہو گئے امام اہل سنت کو، لیکن آج تک بھی سندھی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، مہاجر ہو، الغرض کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھنے والا ہو، درود و سلام پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ درود ہے۔ اور بچے بچے کی زبان پر اگر نعت مشہور ہے وہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک اور نعت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہیں امام اہل سنت کے کلام کہ تادم تحریر جزوی اور کلی طور پر ہدایت کے بخشش کی درجن کے قریب شروحات لکھی گئی ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت کی ہدایت کے بخشش ہے نا، اس پر درجنوں تشریحات میں سے مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو شرح لکھی ہے جس کا نام الحقائق فی الحدائق، 25 جلدوں پر مشتمل، اتنی موٹی موٹی، کتنی 25 جلدوں پر مشتمل، اور امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری کی خصوصیات پر بھی درجنوں مقالے اور کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ جبھی تو کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ میرے امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ نے صرف اردو میں نہیں، فارسی میں نہیں، ہندی میں نہیں، آپ نے دیگر کئی زبانوں میں اپنی خدمات تحریر فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت چونکہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور آپ کے نعتیہ کلام میں قرآن پاک اور احادیث کریمہ کے انوار جگمگاتے ہیں۔ آپ کی جو شعر و شاعری ہے اس کے اندر کس طرح امام اہل سنت نے قرآن پاک کی آیات کو فٹ کیا ہے، سنیے۔ نمبر 1، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اس کے اندر آیت کریمہ موجود۔ دوسرا، اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ یار، جس کی شاعری کے اندر بے کائنات کی قرآن پاک کی آیتیں آ جائیں، اس کی شاعری کا شان و عظمت کا کیا کہنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہیں تک بات ختم نہیں، کلام رضا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جا بجا حضور علیہ السلام کے معجزات کو ذکر فرمایا، جس سے پڑھ کر اور سن کر دل میں حضور علیہ السلام کی محبت اجاگر ہوتی ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لکھا،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام احد کی پہاڑی پر موجود تھے. جب احد کی پہاڑی پر موجود تھے نا تو احد پہاڑ جو جذبے میں آنے لگا, ہل جل کرنے لگا, جد میں آنے لگا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ کو کہا خاموش ہو جا, ساکن ہو جا. اس پر میرے امام نے کہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں.